قال ابلیس یہ بات کہتا ہے کہ خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہمارا ہیلا اور مکر و فریب کام نہیں کرتا، وہ انسان میری پیروی سے نکل جاتا ہے جس نے ان 5 چیزوں کو اپنا لیا۔ سب سے پہلی چیز امام نے فرمایا من اخلص نیتہ للہ رب العالمین، جس نے اپنی نیت کو خالص بنا دیا، خالص اللہ کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید وقار حیدر۔ نوا فاؤنڈیشن کے چینل پر آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، اور اس وقت ہمارا جو پروگرام ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب اور معاشرے کی بے حسی خطبہ فدق کی روشنی میں، جیسا کہ اس کے پہلے کچھ چیزیں اس سلسلے میں بیان کی گئی تھیں، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید احسان احمد بنارسی صاحب۔ قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، پھر آپ نے زحمت فرمائی ہے اور تشریف لائے یہاں پر۔ ہم شکر گزار ہیں، آپ نے موقع دیا۔ اور جو اس کے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں آپ نے 2 وجہیں بتائی تھیں معاشرے کی بے حسی کی، کہ معاشرہ جو ہے وہ کیوں سپورٹ نہیں کر رہا تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور دوری کیوں بنائے ہوئے تھا، اتنی بے حسی کیوں اس کے اندر تھی، جس میں سے آپ نے ایک نفاق بیان کیا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے معاشرے کی دوری بیان کی تھی، جس سے مومنین کو ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اس کے راستے بھی آپ نے بتائے تھے۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ بے حس ہو گیا ہے اتنا کہ سید عالم کے دروازے پر لوگ حملہ کر رہے ہیں، تیار ہیں؟ اور جیسا کہ آپ نے ہی بیان کیا کہ اگر کوئی شریف عورت پر بھی کوئی اس طرح کا ظلم و ستم ہوتا ہے تو محلے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے مذہب و ملت دیکھے ہوئے، کچھ بھی دیکھے ہوئے، چاہے جائے کہ یہاں اسی قوم کے افراد اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ جی، تو خطبہ فدق میں ایک تو جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ ایک تو شہزادی نے فرمایا کہ وہ نفاق ہے، ظہرت فیکم مسیحۃ النفاق، اور دوسری چیز جو ہے وہ کتاب الہی کو چھوڑ دینا ہے، کہ شہزادی نے فرمایا کہ تم نے کتاب الہی کو چھوڑ دیا، ترکتم الکتاب کتاب اللہ ونبذتموہ وراء ظہورکم، اور تیسری چیز شہزادی نے فرمایا کہ تمہاری پستی اور تمہاری اس بے حسی کی جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قد اطلع الشیطان رأسہ، شیطان نے اپنا سر ابھارا، ہاتفا بکم، تم کو پکارتے ہوئے، تو تم نے فوراً اس کی آواز پہ لبیک کی، سبحان اللہ، یعنی پیروی شیطان۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر خطبہ فدق کو تاریخ کی اس روشنی میں دیکھا جائے تو آدمی صاف پہچانے گا کہ شیطان کس کو شہزادی کہہ رہے ہیں، کون تھا کہ جو لوگوں کو پکار رہا تھا اپنی طرف، اور لوگ علی کو چھوڑ کر کے شیطان کی آواز پہ لوگ جو ہے وہ لبیک کہہ رہے تھے، شیطان کی آواز۔ دیکھیے شیطان جو ہے وہ اس کے سینگ تو نہیں ہے، شیطان سینگ لگا کر کے تو نہیں آتا، ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی حرف حق سے اور حق کے راستے سے دور کرے، صراط مستقیم سے دور آپ کو کھینچے، آپ کو کتنا بھی اچھا لگتا ہو، کتنا بھی اچھا لگتا ہو، وہ شیطان ہے، اور اس کی پیروی اگر کسی نے کی تو شہزادی کہتی ہیں کہ پھر وہ خود اور دھیرے دھیرے اس کا پورا معاشرہ اتنا بے حس ہو جائے گا کہ پھر وہ حق والوں کی مدد نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، کسی کی عظمتوں کا قائل ہوگا مگر اس کی مدد نہیں کر سکتا، چونکہ یہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اچھا، کیسے ہم پہچانیں کہ ہمارے معاشرے میں شیطان حلول کر رہا ہے اور ہم شیطان کی پیروی میں جا رہے ہیں؟ چونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت کچھ نہیں سمجھ پاتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کہاں پہ ہیں۔ تو قرآن مجید نے کچھ نشانیاں بھی بیان کر دی ہیں الگ الگ، میں ایک نشانی بیان کروں گا۔ پروردگار کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تمہارے درمیان دشمنیاں ایجاد کرتا ہے۔ اگر دیکھو تم اپنے ماں سے، باپ سے،
سگے بھائیوں سے، چچیرے بھائیوں سے، خاندان والوں سے، چچا سے، ان لوگوں سے اگر تم دور ہو، تمہارے درمیان بغض ہے، حسد ہے، نفاق ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم شیطان کی پیروی میں ہو۔ اگر ہم مجلسیں تو کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ہمارے اندر بغض ہے، انجمنوں سے خفا ہیں، ایک انجمن دوسری انجمن کی خدا نخواستہ کوئی برائی کرتی ہے اور اس کے دل میں جو ہے وہ بغض و حسد کا کانٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ یہ بے حسی کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان شیطان کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان بغض و حسد ڈال دیتا ہے دلوں میں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس بغض و حسد کی بنیاد پر حق والے کی مدد نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ اے علی، میں جو گریہ کر رہا ہوں یہ اس بغض اور حسد سے گریہ کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہے اور میرے بعد تمہارے خلاف ظاہر ہو۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ جیسا کہ جنگ جمل میں مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ قد حزب الشیطان حزبہ، کہ شیطان نے اپنا لشکر آمادہ کر لیا ہے۔ اور رسول خدا نے فرمایا بھی کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، یا علی جو تمہارا لشکر ہے وہ ہمارا لشکر ہے، اور جو تمہارے دشمن کا لشکر ہے وہ شیطان کا لشکر ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ اور جو دوسری وجہ ہے قبلہ معاشرے کی بے حسی کی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دوسری یعنی چوتھی وجہ گویا کہ چوتھی وجہ، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ شیطان سے بچنے کے کیا راستے۔ جی ہاں، یہ تو بہت اہم ہے، آپ راستے بتا دیں شیطان سے راستے کیا کیا ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خود شیطان یہ کہتا ہے وقالا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی خالص اللہ کے لیے ماتم کر رہا ہے، انجمن میں جا رہا ہے، مجلسیں کر رہا ہے، پھر اس کی کوئی واہ واہ کرے نہ کرے، اس کی مجلسوں کی شہرت ہو نہ ہو، وہ تو صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، وہ امام حسین کے لیے کر رہا ہے۔ بے شک۔ اب وہ کسی بات سے جو ہے کسی سے کبیدہ خاطر نہیں ہوتا، نہیں ہوگا، کہیں وہ لڑائی نہیں کرتا، کہیں جھگڑا نہیں کرتا، اس نے شیطان کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے لیے کیا ہے، اپنی شہرت کے لیے کیا ہے، تو اب شہرت نہ ہو، کوئی اس شہرت میں اڑنگا لگائے گا تو پھر ہمیں بڑا برا لگے گا، وہیں سے مشینری چالو ہو جائے گی شیطانی۔ امام نے فرما دیا کہ دیکھو اگر تمہاری نیتیں خالص ہو گئیں تو شیطان تمہارے اوپر قبضہ ہی نہیں پا سکتا، پوری دنیا پہ شیطان قبضہ پائے گا، لیکن وہ شخص کی جس نے اپنی نیت کو خالص بنا لیا اس کے اوپر کوئی قبضہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز امام نے فرمایا کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ من کثر تسبیحہ فی لیلۃ و نہار، اگر دن و رات میں کسی نے تسبیح پروردگار کو زیادہ کر دیا تو شیطان کا بس اس کے اوپر نہیں چلتا۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ شیطان حضرت عیسیٰ کے پیچھے پڑ گیا بار بار، دیکھو دیکھو تم، یہ اعجاز ہے، تم تو مردے کو چھوتے ہو زندہ ہو جاتا ہے، تم سوچو تو ہو سکتا ہے تم خدا کے بیٹے ہو، بتاؤ تمہارا باپ کون ہے، تم تو صرف مریم، وغیرہ وغیرہ کہتا رہا۔ شیطان سے بار بار وہ پرہیز کرتے رہے، دوری کرتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ روایتوں میں مشہور ہے کہ جناب عیسیٰ کی زبان سے ظاہر ہوا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہاں پہ شیطان منہ پیٹتا ہوا بھاگا کہ اب انہوں نے ذکر شروع کر دیا ہے، لہذا میں اس کو بہکا نہیں سکتا۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو فرشتے ہنگام طواف کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذکروں میں سب سے افضل ذکر اور سب سے بابرکت ذکر اور سب سے بڑا ذکر تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، کہ انسان کہیں پہ جا رہا ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، میمو ٹرین میں ہو، کہیں اسٹیشن پہ ہو، اب ظاہر سی بات ہے مناظر گناہ ہیں، اس کے سامنے بے حجابی ہے اور پھر پوسٹر لگے ہوئے ہیں طرح طرح کے اور آوازیں آ رہی ہیں، لیکن وہیں پر انسان اگر متوجہ ہو جائے اور تسبیح جناب سیدہ کو شروع کر دے 34 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شیطان اس کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، چونکہ من کثر تسبیحہ فی لیلۃ و نہار۔ اور جو ذکر کثیر کے لیے احادیث میں آیا بھی ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے تم ذکر کثیر کرو، صبح شام ذکر کرو، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جس نے تسبیح فاطمہ پڑھ لیا گویا اس نے ذکر کثیر کر دیا، تو یہ بھی اس میں ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ تیسری چیز جو شیطان اس کے اوپر قبضہ نہیں پا پاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر مصیبتیں پڑی ہیں مگر وہ جزا و فضا نہ کرے،
مصیبتیں ہیں، انسان یہ سوچے ہو سکتا ہے کہ میرے کسی اعمال کی جزا ہو، کسی اعمال کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہوا، یا پروردگار میرا امتحان لے رہا ہو، پروردگار ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے. انسان ہمیشہ اس بات کو سوچتا رہے تو شیطان اس کے اوپر وقت ہے گزر ہی جائے گا، تھوڑا صبر و تحمل سے انسان کام لے لے تو اس کی بہترین جزا بھی اسے ملے گی، اس مصیبت کی اور اس پریشانی کی. جی 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 جزاک اللہ. اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام سے اپنا رابطہ رکھے، کم سے کم ایک سلام کے ذریعے سے. نماز کے بعد ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں، امام زمانہ کو آخری سلام کرتے ہیں، سر کو جھکا کر کے سلام کرتے ہیں. روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ ہاتھ پر سر جو ہے وہ ہاتھ پہ رکھ لیا کرو. تو اس سے بھی جو ہے وہ شیطان دور ہو جاتا ہے. جب انسان جو ہے وہ مضبوط کر لیتا ہے اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام سے، امام کے ساتھ رابطہ شیطان سے دوری کا سبب رابطہ کر لیتا ہے انسان اپنے پروردگار سے، اپنے امام سے، تو وہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. بہت خوب. قبلہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ یعنی اگر شیطان کی پیروی میں انسان لگا رہا تو وہ کسی کا بھی دشمن ہو سکتا ہے. شیطان جو بیٹے کو باپ کا دشمن، تاریخوں میں ساری چیز، بھائی کو بھائی کا دشمن، اسی طرح سے امت کو اپنے نبی کا دشمن بنا سکتا ہے، امام کو دشمن بنا سکتا ہے. اور بہت خوب، جزاک اللہ. اور جو آخری وجہ ہے، آخری وجہ آخری چوتھی وجہ وہ جو شہزادی نے فرمایا، وہ لوگوں کو متوجہ کر کے فرمایا کہ ازیلت الحرمت من بعد، تم نے حرمت کو توڑ دیا، رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی حرمتوں کو توڑ دیا. یہ حرمت کا توڑ دینا انسان کو اتنا ذلیل کرتا ہے اور انسان کے معاشرے کو اتنا پست کرتا ہے کہ پھر وہ کسی کی حرمت اور کسی کی عزت کو نہیں پہچانتا، پھر وہ کسی کا دفاع نہیں کر سکتا. بے شک. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے قلم مانگا اور ایک شخص نے کہا کہ ان الرجل لا یحجر، ان کے اوپر ہذیان کا غلبہ ہے. یہ حرمت کو توڑنا نہیں تھا. شہزادی نے کہا کہ یہ حرمت کا توڑنا ہے کہ جو تم کو خون لگ گیا ہے تمہارے، یہ تمہارا جو سماج اتنا بے حس ہوا ہے یہ حرمتوں کی پامالی کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، شہزادی فرماتی ہیں کہ واللہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جو تم حرمتوں کو توڑ رہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو 5 حرمتیں ہیں. پہلی حرمت حرمت رسول ہے. کبھی بھی رسول اللہ کے لیے اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہوتی ہے تو ضرور کھڑے ہونا چاہیے، دل سے احتجاج کرنا چاہیے، دماغ سے احتجاج کرنا چاہیے، اپنی زبان سے. آپ دیکھیں کوئی معمولی بات تھی، امام خمینی نے جو فتویٰ دے دیا، بے شک بے شک. یہ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ حرمت شکنی ہو رہی ہے. سلمان رشدی کے خلاف جو فتویٰ تھا، پورا کئی لوگ خلاف ہوئے، اس کے بہت سارے لوگ خلاف ہوئے. خود ایران میں بہت سارے لوگ آ کر کے کہنے لگے آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ کوئی امام خمینی نے فرمایا کہ اپنے سماج کو بے حس نہیں کرنا ہے. اگر ہم نے آج خاموشی اختیار کر لی اور اس کے قتل کا فتویٰ نہ دیا تو یہ سماج بے حس ہو جائے گا، اور پھر اتنا بے حس ہو جائے گا پھر کسی کی عزت اور آبرو کا جو ہے وہ پاسداری نہیں کر سکتا. سب سے پہلی چیز حرمت رسول. دوسری حرمت آل رسول. حرمت آل رسول کی پاسداری کرنی ہے. جس نے حرمت رسول کو توڑا وہ حرمت آل رسول کو بھی ضرور توڑے گا. کربلا نہ ہوتی اگر قلم دے دیا گیا ہوتا، اگر رسول اللہ کی حرمت بات ان کی مان لی جاتی تو یہ سارے واقعات ہی پیش نہ آتے. تیسری چیز حرمت کتاب الہی ہے کہ اللہ کی کتاب کی حرمت کو ہمیں نہیں توڑنا ہے. کتاب کی حرمت کیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کی باتوں کو مانیں. اگر ہمارے سامنے کوئی آیت قرآنی آ جاتی ہے تو پھر ہم فوراً سرنڈر ہو جائیں. یہ نہ کہیں کہ بھائی ہوگا قرآن میں، ہم نہیں مانتے. یہ یعنی حرمت شکنی ہے. پھر ایسا انسان اور اس انسان کا خاندان اور اس کا معاشرہ اتنا بے حس ہوگا کہ شہزادی فرماتی ہیں کہ پھر تم کسی کی حمایت نہیں کر سکتے. تم یا تو کسی کے ظلم میں شریک ہو جاؤ گے اور یا پھر دیکھو گے اور خاموش ہو گے تمہارے اوپر. اور چوتھی حرمت جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ حرمت کعبہ ہے. اور سب سے آخری حرمت حرمت مومن ہے. مومن کی حرمت. کہا گیا عز المومن قدمہ ہی، مومن کی عزت جو ہے وہ اس کے خون کے برابر ہے. اگر خدا نخواستہ ہم نے کسی کے اوپر الزام لگا دیا، کسی کو رسوا کر دیا معاشرے میں، تو گویا ہم نے اس کو قتل کر دیا. قتل سے بڑا گناہ نہیں ہے، قتل سے کم گناہ نہیں ہے انسان کی حرمت کا پامال کرنا. تو شہزادی نے یہ 4 چیزیں ہمارے سامنے بیان کی. سماج کی بے حسی. جزاک اللہ. تو بہت ہی
بہترین طریقے سے آپ نے ناظرین کے سامنے اس چیز کو پیش کیا کہ کیا وجہ تھی کہ معاشرہ جو ہے وہ حرمت اہل بیت علیہ السلام کو بھول گیا اور اتنا بے حس ہو گیا کہ تمام مصائب و آلام کو دیکھتا رہا اور کوئی بھی حرف احتجاج جو ہے وہ کسی کی زبان پر نہیں آ سکا۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت بہت شکریہ، اور آپ سے ہم خدا حافظی کرتے ہیں کہ آپ نے زحمت فرمائی۔ شکریہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ خدا محترم ناظرین، آپ کے سامنے ابھی مولانا سید احسان احمد صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ آخر معاشرے کی بے حسی کی کیا وجہ تھی، جن میں سے 4 بڑی وجہوں کو قبلہ نے بیان فرمایا۔ یقیناً اگر یہ وجوہات کہیں پہ نظر آ رہی ہوں، ان سے جو ہے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے، چونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ رسول اور آل رسول کی دشمنی تک پہنچا سکتی ہیں۔ بہت ہی مفید پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔